الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج سورہ غافر کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم، یہ کیسا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں جبکہ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تم مجھے اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک کرنے کی دعوت دیتے ہو جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں، اور میں آپ کو خدائے بزرگ و برتر کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ آپ مجھے ایسے شخص کی طرف بلاتے ہیں جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، اور ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے۔ فاسق لوگ دوزخی ہوں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہیں یاد ہوگا، اور میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، پس اللہ نے اسے ان برائیوں سے بچا لیا جو انہوں نے اس کے خلاف کی تھیں، جبکہ فرعون کی قوم کو ایک برے عذاب نے گھیر لیا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ وہ اس کے سامنے آتے ہیں صبح اور دوپہر، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرشتوں سے کہا جائے گا فرعون کی قوم کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ مومن کے الفاظ کا اختتام اور دونوں فریقوں کی حتمی تقدیر۔ اس مومن نے کہا، میں تمہیں نجات کی طرف، چھٹکارے کی طرف، بچاؤ کی طرف کیوں بلاتا ہوں جو صرف اللہ کی عبادت ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے جسے اس نے بھیجا ہے۔ جبکہ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک کرنے کی دعوت دیتے ہو جس کا مجھے علم نہیں، نالج نہیں، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو بہت بخشنے والا ہے، یعنی اپنی پوری طاقت اور فخر کے ساتھ وہ پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس سے توبہ کرتا ہے۔ تم مجھے ایک کے پاس بلاتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے حقیقت میں، اور ابن جریر نے کہا ہے کہ آپ کے اس قول کا مطلب ہے لا جرم کا مطلب ہے حقیقت میں۔ لا جرم کا مطلب ایک اور بیان کیا گیا ہے جھوٹ نہیں، اور ایک جگہ لا جرم کا مطلب بیان کیا گیا ہے در حقیقت وہ جسے تم مجھے بتوں اور جھوٹے معبودوں کی طرف بلاتے ہو، جس کا نہ دنیا میں کوئی دعویٰ ہے اور نہ آخرت میں۔ مجاہد نے کہا، وہ بت جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قتادہ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بت نفع یا نقصان کی طاقت نہیں رکھتے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ ان لوگوں کو قبول نہیں کرتے جو انہیں پکارتے ہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ آیت کی طرح ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دیں، اور جو ان کی پکار سے بے خبر ہوں، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی تکذیب ان کو جھوٹ گردانیں گے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہیں نہیں دے سکتے، اور ہماری واپسی اللہ کی طرف ہوگی، یعنی آخرت میں، جہاں وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ وہ کہتے ہیں، اور فاسق وہ دوزخی ہوں گے،
یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے اس بڑے گناہ کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہیں یاد ہوگا، یعنی تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا اور جس سے تمہیں منع کیا تھا۔ جو نصیحت میں نے تمہیں دی تھی اور جو میں نے تمہیں بتائی تھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور تمہیں اس وقت شرمندگی ہوگی جب شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، یعنی میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں، اور میں آپ کو بالکل چھوڑ دیتا ہوں، ترک کرتا ہوں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کا سب کچھ دیکھنے والا ہے، یعنی وہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ وہ بلند و بالا اور پاکیزہ ہو، اور وہ ہدایت کے لائق لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہ ہونے کے مستحق ہیں انہیں گمراہ کرتا ہے۔ اس کی کامل دلیل انتہائی حکمت اور زبردست طاقت ہے۔ پس اللہ نے اسے ان برائیوں سے بچا لیا جو انہوں نے کی تھی، یعنی دنیا اور آخرت میں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو بچایا، اور آخرت میں ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ عذاب قبر کا ثبوت۔ جبکہ فرعون کی قوم کو ایک برے عذاب نے گھیر لیا تھا، اس سے مراد سمندر میں غرق ہونا، پھر وہاں سے جہنم میں منتقل ہونا، کیونکہ قیامت کے شروع ہونے تک ان کی روحیں صبح و شام آگ کی لپیٹ میں رہتی ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی روحیں اور جسم جہنم میں دوبارہ مل جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرشتوں سے کہا جائے گا فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اہل سنت نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ زمانے برزخ میں عذاب قبر ہوگا۔ یہ جملہ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ وہ اس کے سامنے ہے صبح اور دوپہر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت بلا شبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن وہ اسے دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ زمانے برزخ میں قبر میں عذاب ہوگا۔ امام احمد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عورت ان کی خدمت کرتی تھی، اور جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان پر احسان کرتی تو یہودی عورت کہتی، اللہ تجھے عذاب سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت سے پہلے قبر میں کوئی عذاب ہوگا؟ نہیں۔ جس نے کہا، میں نے کہا، یہ یہودی عورت جب بھی میں اس پر کوئی احسان کرتی ہوں تو وہ کہتی ہے، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذبت یہود وہم علی اللہ اکذب لا عذاب دون یوم القیامہ۔ یہودی جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ پر مزید زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن کے سوا کوئی عذاب نہیں۔ پھر جتنا وقت اللہ نے چاہا گزر گیا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت اپنی چادر اوڑھے باہر نکلے، اس کی آنکھوں کی سرخی کے ساتھ اس کے آواز کے سب سے اوپر پکارا، قبر اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند ہے، اے لوگوں اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ اے لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ عذاب قبر حقیقی ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے، حالانکہ انہوں نے اسے درج نہیں کیا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس روایت کو اس حقیقت سے کیسے ملایا جا سکتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زمانے برزخ میں عذاب ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ آیت سے مراد فرعون کی روحیں ہیں، اور اس کے لوگوں کو صبح و شام آگ کے سامنے رکھا جانا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ درد قبر میں ان کے جسموں کو متاثر کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا خاص طور پر ان کی روحوں سے تعلق ہو۔ البرزخ میں ان کے جسموں پر کوئی اثر ہونے اور اس کے نتیجے میں درد محسوس کرنے کے حوالے سے سنت میں بعض احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے، جن کا ذکر ہم ذیل میں کریں گے۔ کہا گیا کہ یہ آیت البرزخ میں کافروں کے عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ بذات خود اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ مومن کو اس کے گناہوں کی سزا قبر میں دی جائے گی۔
اس کی نشاندہی امام احمد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے، جس کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے جب ایک یہودی عورت ان کے ساتھ تھی، اور وہ یہودی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتایا گیا تھا کہ تم قبر میں آزمائے جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور فرمایا، صرف یہودیوں کو ہی آزمایا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کئی راتیں گزر گئیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہاری آزمائش قبروں میں ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روحوں کو البرزخ میں عذاب دیا جائے گا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی قبروں میں موجود لاشیں اس سے متاثر ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب قبر کے بارے میں کچھ نازل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احادیث میں عذاب قبر کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ قتادہ نے آیت کے بارے میں کہا، غدو و عشیہ، اس کا مطلب ہے ہر صبح اور شام جب تک یہ دنیا باقی رہے گی۔ اس سے ڈانٹ ڈپٹ اور ذلت کے ساتھ کہا جائے گا، اے فرعون تمہارا یہ مقام ہے۔ ابن زید نے کہا، وہ آج وہاں موجود ہیں، صبح و شام اس کے سامنے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت شروع ہو جائے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرشتوں سے کہا جائے گا، فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ فرعون کے لوگ بیوقوف اونٹوں کی طرح ہیں جو پتھروں اور درختوں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہے، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم میں سے ہے تو وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیری جگہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اس میں جانے کے لیے اٹھائے گا۔ وَيَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور جب وہ آگ میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی، تو کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ لے سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ متکبر لوگ کہیں گے کہ ہم سب اس آگ میں ایک ساتھ ہیں، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور آگ میں رہنے والے جہنم کے داروغوں فرشتوں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ وہ کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ وہ جواب دیں گے، پھر جسے چاہو پکارو، کافر کچھ نہیں مگر باطل ہے۔ اہل جہنم کا جھگڑا۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اہل جہنم کس طرح آپس میں جھگڑیں گے اور فرعون اور اس کے قوم ان میں شامل ہوگی۔ ضعیف جو پیرو تھے ان سے کہیں گے جو متکبر تھے، جو پیشوا اور آقا تھے، بے شک ہم نے تیری پیروی کی، یعنی ہم نے تیری اطاعت کی اور دنیا میں کفر و گمراہی کی طرف تیری دعوت کو قبول کیا، تو کیا آپ ہم سے آگ کا کچھ حصہ لے سکتے ہیں؟ یعنی کیا آپ ہمارے بوجھ کا کچھ حصہ ہمارے لیے اٹھا سکتے ہیں؟ مغرور لوگ کہیں گے کہ ہم سب ایک ساتھ اس آگ میں ہیں، یعنی ہم تمہارے بوجھ میں سے کوئی حصہ تمہارے لیے نہیں اٹھائیں گے، ہمارے لیے ہمارا عذاب ہی کافی ہے۔ در حقیقت اللہ نے اپنے بندوں کا فیصلہ کیا ہے کا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ہم میں سے ہر ایک کے حق کے مطابق سزا بانٹ دی ہے۔ یہ آیت کی طرح ہے، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ وہ کہے گا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور دوزخی جہنم کے داروغوں سے کہیں گے
کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، اور ان کی دعا قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس نے کہا اس میں تم ذلت کے ساتھ رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تو وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے جو جہنمیوں کی نگرانی کرنے والے جیلروں کی طرح ہیں، اللہ سے آگ کو کم کرنے کی دعا کریں ان کے لیے اگر صرف ایک دن کے لیے۔ لیکن جہنم کے رکھوالے ان سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل کے ساتھ نہیں آئے تھے، یعنی دنیا میں رسولوں کے لبوں پر حجت قائم نہیں ہوئی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ وہ جواب دیں گے پھر جیسا چاہو پکارو، یعنی تم اکیلے ہو، ہم آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے اور آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ بچ جائیں اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید یہ کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ دعا کریں یا نہ کریں سب برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور وہ آپ کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ وہ کہیں گے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی دعا بے سود بیکار کے سوا کچھ نہیں، یعنی نہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس کا جواب دیا جائے گا۔ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی غالب کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کے عذر کچھ فائدہ نہ دیں گے، ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ ہدی و ذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ایک رہنما اور یاد دہانی۔ ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے، ان کے سینوں میں غرور کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس یہ کبھی نہیں ہوگا، پس اللہ کے پاس پناہ مانگو، بے شک وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں غالب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف کبھی رسول نہیں بھیجتا اور وہ اسے قتل کر دیتے ہیں، یا بعض اہل ایمان کو جو انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں پھر وہ نسل ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر ان کے لیے ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو ان کی دعوت کی حمایت کرے اور انتقام لینے والا ہو، ان کے خون کا بدلہ ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس دنیا میں ان کے ساتھ ایسا کیا۔ لہذا انبیاء اور اہل ایمان اس دنیا میں مارے جائیں، لیکن ان کی دعوت اس دنیا میں غالب رہے گی۔ اس کی مخالفت کی، اس سے کفر کیا اور اس سے دشمنی کا اظہار کیا، اس نے اپنے کلام اور اس کے دین کو دوسرے تمام مذاہب پر غالب کیا، اسے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے، جہاں اس نے اسے حامی و مددگار عطا فرمائے۔ پھر اس نے اس کی وجہ سے اسے بدر کے دن مشرکین پر غالب کرنے کے لیے جب اس نے اسے ان پر فتح عطا فرمائی اور اس نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، ان کے قائدین کو قتل کیا اور ان کے اشرافیہ کو قید کیا، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اپنے آگے ہانک دیا، پھر اس نے اسے فدیہ لینے کا احسان کیا، انہیں اس کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور وہ اپنے وطن مقدس اور مقدس سرزمین الحرام میں واپسی پر خوش ہوئے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے کفر و شرک سے بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یمن فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پورا جزیرہ عرب اس کے تابع ہو گیا، لوگ ہجوم کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بلند مقام و مرتبہ کی وجہ سے موت میں لے لیا اور آپ کے صحابہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ انہوں نے اس سے اللہ کا دین پہنچایا، بنی نوع انسان کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے بہت سے علاقوں، ممالک اور شہروں کو فتح کیا اور لوگوں کے دل کھولے، یہاں تک کہ محمد کی دعوت پوری دنیا مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ یہ دین قیامت قائم ہونے تک غالب رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے غالب کریں گے کہ قیامت کے دن فتح بہت بڑی اور مکمل ہوگی۔ مجاہد نے کہا، گواہ فرشتے ہیں۔ جس دن ظالموں کے لیے ان کے عذروں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، دوسرے اسے اس معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے وہ دن ہے جب ظالموں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا اور ظالم ہی مشرک ہیں۔ ان کے عذر کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی عذر یا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان پر لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور پھینک دیے جائیں گے، اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم کی آگ، جیسا کہ السدی نے کہا، ایک خوفناک ٹھکانہ اور مسکن۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ رسول اور اہل ایمان غالب ہوں گے، جس طرح موسیٰ اور بنی اسرائیل غالب آئے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، یعنی وہ ہدایت اور نور جس کے ساتھ اللہ نے انہیں بھیجا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی ہم نے انہیں آخر میں غالب کیا، اور انہوں نے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول موسیٰ کی پیروی میں صبر کی وجہ سے زمین اور فرعون کے مال و دولت کے وارث ہوئے۔ وہ صحیفہ جو انہیں وراثت میں ملا، تورات، سمجھدار لوگوں کے لیے ایک رہنما اور یاد دہانی، یعنی وہ لوگ جو درست اور سیدھی نوعیت کے ہوں۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی ہم نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا کلمہ غالب رہے گا، اور آخری فتح تمہاری اور تمہارے پیروی کرنے والوں کی ہوگی، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ سچ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اپنی غلطی کی معافی مانگو، اس سے امت کو استغفار کی ترغیب ملتی ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی دن کے آخر میں اور رات کے شروع میں، اور رات کے آخر میں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے ان کے پاس، یعنی وہ حق کو باطل کے ساتھ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مشتبہ دلائل کے ساتھ صحیح دلیل کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل یا دلیل نہیں ہے۔ ان کے سینوں میں سوائے غرور کے، گھمنڈ کے، تکبر کے اور کچھ نہیں ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا، یعنی وہ حق کی پیروی کرنے اور اسے لانے والے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر فخر کرتے ہیں، لیکن حق کو دبانے اور باطل کو سر بلند کرنے کی ان کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ حق غالب آئے گا اور ان کی باتوں اور خواہشات کو شکست ہوگی۔ پس اللہ کی پناہ مانگو، یعنی ان لوگوں جیسا ہونے سے، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یا اس کی پناہ مانگو اس بات سے کہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے۔